رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی مرتبت، یہ 1442 ہجری کا محرم جو کرونا کی بیماری اور وبا کے ساتھ پڑ گیا ہے، اس کی مجالس اس عنوان سے کہ ولایت اور عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام میں جاری و ساری ہے. یہ بیان ہر روز آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور میری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی اس آیت کے ذیل میں اور اس موضوع کے ذیل میں اور مطابق میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تمام دنیا کے مومنین کو اور غیر مومنین کو بھی، لیکن مومنین کو خطاب خاص ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں. گفتگو میری یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ ولایت اللہ نے عطا فرمایا ہے رسول اللہ کو، اور یہ ولایت عطا فرمایا ہے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. اس لیے کہ اس آیت کے مصداق نماز پڑھنے والے حالت رکوع میں علی بن ابی طالب علیہ السلام نے زکوٰۃ عطا فرمائی تھی، تبھی یہ آیت نازل ہوئی. تمام مفسرین کا اتفاق ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی یہ ولایت اللہ نے کیوں عطا فرمایا ہے اور یہ ولایت کس لیے دیا ہے، معنی ولایت کیا ہیں. یہ گفتگو تقریباً پائے تکمیل کو پہنچانے کی صحیح اور کوشش کی گئی. آپ کے سامنے وہ کچھ دلائل ہیں جو کہ کتابی ہیں، آہستہ آہستہ اسی طرح بیچ میں آتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے یعنی حاکم ہے،
ولی ہے یعنی سرپرست ہے، اولا بالتصرف ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے تو وہی حاکم ہے۔ اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ولایت تمام دنیا پہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تمام دنیا پر ولایت رکھتے ہیں۔ وہی ولایت اللہ کی عطا کردہ جو کہ اللہ کی ولایت اور حکومت ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ضرورت کیا پڑی کہ یہ ولایت عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ یہ ولایت در حقیقت حکومت و قدرت ہے، لیکن اس کی حکومت و قدرت کے حدود ہیں۔ بعض اولیاء جو ہیں وہ نبی ہیں، بعض اولیاء جو ہیں وہ رسول ہیں، بعض اولیاء جو ہیں وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ و جانشین پروردگار ہیں، جیسا کہ حضرت آدم کے باب میں آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس کے بعد حضرت آدم نبی بھی تھے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد آپ کو ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا۔ حضرت داؤد بھی زمین پر خلیفہ بنائے گئے، تو وہاں پر بھی ان کو علم اور قوت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا پڑا جو خصائص خلافت۔ حضرت آدم جب خلیفہ بنائے گئے تو یہاں پر اللہ نے کہا فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جیسے ہی جو ہے ہم نے حضرت آدم کے جسم میں روح پھونکی، سارے ملائکہ جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قدرت اور قوت کا اظہار اللہ نے اس طرح سے کیا ہے کہ ہے یہ نمائندہ میرا اور یہ میری طرف سے معین ہوا ہے، تو اس کی حکومت اور طاقت اتنی ہے، یہ خلیفہ ہے، مگر اس خلیفہ کی حکومت و طاقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے جھک گئی اس کے سامنے۔ یہ سجدہ بعنوان علامت اطاعت ہے، یعنی کائنات کی ہر شے مطیع و فرما بردار حضرت آدم ہے۔ اور بلا تشبیہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور مولائیت کا اعلان روز غدیر جو کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہے جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار روز غدیر کا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے حضرت آدم کو ساری ملکوت نے سجدہ کیا تھا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار اسی طرح سے ہے جس طرح سے شیطان نے حضرت آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس روایت کے مطابق یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم کو یہ جو اللہ نے مقام خلافت کا اعلان کر کے روح پھونکتے ہی ساتھ کائنات کو ان کی سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ ایک نوع ولایت تھی، ایک قسم ولایت تھی جس کا اظہار فرمایا اللہ نے کہ اس طریقے سے واضح ہو جائے کہ کائنات جو ہے آپ کے لیے مسخر ہے، کائنات جو ہے وہ آپ کے لیے مطیع ہے، کائنات جو ہے وہ آپ کے لیے فرما بردار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے اصل ولایت۔ تو جناب والا، اور یہ ولایت میں جب پوری اشیاء جو ہیں کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ
سجدہ ریز ہے کہ جس کی علامت اطاعت ہے، تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ جب قدرت اور تمکنت اور حکومت اللہ کی طرف سے عطا ہو تو پھر ہر شے جو ہے وہ اللہ کے نمائندے کا مطیع و فرما بردار۔ مگر قرآن نہیں کہتا ہے کہ ما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی رسول کو رسول بنا کے نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ لوگ جو کہ مخلوقات ہیں جن کے درمیان رسول بنا کے بھیجا ہے، نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ سب اس کی اطاعت کریں، یہ مطاع ہو باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کرنے والے بھی اللہ کے حکم سے اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت جس کی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے کہ وہ قبول اطاعت کرے۔ اور اسی لیے ہے کہ رسول کی اطاعت اس کی امت کرے گی، نہ کہ رسول جو ہے امت کی اطاعت کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر معنی خبط ہیں۔ اصلا رسول بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ اصلا اپنا نمائندہ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ مقصود کیا ہوا؟ اور شاید اسی معنی کو اللہ نے کہا یا الذین آمنوا لو یطیعوکم، یعنی یہ رسول جو تمہارے درمیان ہیں اگر یہ تمہاری جو ہے وہ پیروی اور اطاعت کرنے لگے لعنتم، تو تم جو ہے فاسد ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم چونکہ باطل ہو، تم جو ہے ناقص ہو، ناقص کی اطاعت کوئی کامل نہیں کرتا ہے۔ یہ نظام کی ہے کائنات کی، یہ فطرت کی عادت ہے کہ کامل کی اطاعت ناقص کرے گا، ناقص کی اطاعت کامل نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر میں ٹھہر کے یہ بات کہوں اور اس سے یہ بھی روشن ہو جائے گا کہ اس کی کیا ضرورت پڑی کہ اللہ جو ہے ان کو ولایت دے، اپنے حجت کو، اللہ کی طرف سے جتنے حجج ہیں ان کو وہ قوت دے، قدرت دے، تمکنت دے، ولایت دے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو عقل اسے قبول کرتی ہے، اللہ نے تو کہا کہ ان کی اطاعت کوئی ایسا نہیں ہے حجت خدا میں کہ جو آیا ہو اس کی اطاعت بغیر اذن خدا جو ہے ہوئی ہو۔ تو کیوں اس نے بنایا؟ بات اتنی سی ہے کہ یہ مخلوق ہیں، ابھی گفتگو کر چکے کہ یہ ناقص ہیں، اور اللہ کامل محض ہے، کامل محض اور ناقص محض، جو صرف اور صرف ناقص ہے اور جو صرف اور صرف کامل ہے۔ کمال کی بنیاد وہی ہے، اصل کمال وہی ہے۔ تو وہ اصل کمال، کمال محض، یہ ناقص اور محض ناقص، تو دونوں میں آپس میں رابطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کمال نقص تک جا نہیں سکتا، نقص کمال کو چھو نہیں سکتا، تو کیسے رابطہ قائم ہو؟ تو لازم ہے کہ ایک ذات ایسی ہو کہ جو ایک جہت سے کامل ہو اور ایک جہت سے ناقص ہو، تاکہ ناقص سے بھی ملے اور کامل سے بھی ملے، اور کامل سے لے کے سارا جو بھی حکم ہے ناقص تک پہنچائے، اور ناقص کی تمام مشکلات کو کامل تک پہنچا کے اس کا حل دریافت کر لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب کامل محض ناقص محض سے رابطہ خود ایسا کہ نقص کی وجہ سے اس میں صلاحیت نہیں ہے ناقص میں کہ وہ کامل سے بالکل متصل ہو جائے، تب بیچ کی ایک چیز چاہیے تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اسی طرح تم لوگوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے شہید ہو جاؤ، لتکونوا شہیدا بھائی علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہید بن جاؤ، علیکم، اور تمہارے اوپر رسول جو ہے وہ شہیدا وکان علیکم، رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر شہید ہو جائے۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ بیچ کا ایک وسط کا لوگ، بہرحال یہ آیت جو ہے میں نے پڑھ تو دی ہے، لیکن جو ہے اس کے معنی کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہے، اور ہمارے مطالب جو ہیں وہ جس طرح سے ہیں تو ہم پہنچے۔ اب چونکہ منہ سے یہ آیت مورد شہادت میں نکل گئی
تو میں بتاتا جاؤں کہ عامت المسلمین تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کذالک جعلناکم امتا وسطا سے مراد ہم امت ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیوں امت وسط بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، اس لیے بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہید ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ۔ شہداء جمع شہید کی ہے، اور کہہ رہا ہے تم لوگ جمع میں، تو تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا یہ ہے، اور رسول کو خطاب میں ہے کہ رسول تو تنہا ایک ہیں، لیکن جب اس نے جمع میں کہا ہے تو لگتا ہے کہ رسول جیسے اور بھی ہیں جن کو خطاب کر رہا ہے، تو اب رسول ہی جیسے ہونا چاہیے۔ تو اب پوری کائنات میں چھان ڈالیں تو صرف چھوٹا سا مجموعہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یعنی یہی آل محمد ہیں جو بعین محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو انہیں کو خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بیچ کا میں نے تمہیں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں امت ہماری مراد ہے۔ اگر یہ امت مراد ہو تو لوگوں پر گواہی یہ امت کیسے دے گی؟ گواہی دیکھنے کے لیے لازم ہے کہ آنکھوں سے دیکھتا ہو۔ ارے آپ دوسرے کی گواہی کیا دیں گے؟ آپ اپنی بھی پیچھے پشت کی خبر نہیں رکھتے ہیں، تو دوسرے کو کہاں ہم وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے اول سے آخر تک کی گواہی دیں گے آپ ایک دوسرے کی؟ معلوم ہوا کہ جو شخص سوتے بھی دیکھے جاگتے بھی دیکھے وہی گواہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر سو گئے تو آپ کیا گواہی دیں گے؟ آپ کو کیا خبر کہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو اب چاہیے یہ کہ آپ سوئیں تب بھی دیکھ رہے ہوں، جاگے تب بھی دیکھ رہے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خصوصیت بشریت ہے کہ وہ سوتے میں نہیں دیکھ پاتا، جاگتے ہی میں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر ختمی مرتبہ انبیاء میں سے اور ہمارے ائمہ میں سے یہ صفات ہیں کہ وہ سوتے میں بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان ہے اور آپ کا فرمان ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حال الائمہ یقظتاً حالہم، یعنی حال الائمہ، ائمہ کے حال اور انبیاء کے حال سونے میں اسی طرح ہے جاگنے جیسا۔ حال الانبیاء یا حال الائمہ حالہم فی المنام کحالہم فی الیقظۃ، یعنی ان کا سونے میں وہی حال ہے جیسا جاگنے میں ہے۔ اور یہ تو بخاری میں بھی روایت موجود ہے اتفاق سے، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے حجرہ شریفہ میں آپ محو خواب تھے، کچھ بیویاں جمع تھیں آپ کی، اور وہ بیویاں آپس میں پیغمبر کے خلاف کچھ گفتگو کر رہی تھیں، یہاں تک کہ پیغمبر نے کروٹ بدلا۔ جیسے ہی پیغمبر نے کروٹ بدلا تو ایک چہیتی بیوی نے بڑھ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ یعنی آپ سو نہیں رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بڑی اضطراب کی حالت میں پوچھا جا رہا ہے، لگتا ہے کچھ پیغمبر کو کہا جا رہا ہوگا۔ تو پیغمبر نے جواب میں کہا کہ میں سوتے میں بھی ویسے ہی سنتا ہوں جیسے جاگتے میں سنتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ نبی کا سونا اور جاگنا برابر ہے، حجت خدا کا سونا اور جاگنا برابر ہے، ہمارا سونا اور جاگنا تو برابر نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس کی بشریت مافوق بشریت نظر آ رہی ہے، کہ اس لیے جب خصائص بشریت موجودہ اس پر نہ لاحق ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نوع بشریت میں ایک مافوق بشریت ہے۔ لہذا آپ دیکھیے پیغمبر نے کہا کہ ہم سوتے میں بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے جاگتے میں سنتے ہیں، اور سوتے میں بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ خصوصیت انسانی جو موجودہ ہے بشر، اس کی نہیں ہے۔ اب لوگ لیے قرآن کی آیت ٹہل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو قرآن کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم، پیغمبر کہیں ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، اور آپ ان کو جدا کر رہے ہیں۔ ارے آپ کی عقلوں پہ پتھر نہ پڑے، جب کوئی کسی کو مثال میں کہتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے وہ،
تو وہی وہ تھوڑی نہ ہو جاتا ہے بے عینے. جیسے کا مطلب مثال دیتا ہوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ ارے کیا کہنا اس معشوقہ کا چہرہ جو ہے ایسے چمک رہا ہے جیسے آفتاب, تو کیا وہ چہرہ آفتاب ہو گیا؟ ارے آفتاب نہیں ہے, دمک ہے اس کی, چمک ہے اس کی, اور بس چمک کی زیادتی بیان کرنا مقصود تھا, مگر وہ تو نہیں ہو گیا. تو اسی طریقے سے معلوم یہ ہوگا کہ جس کو مثل میں کہا جاتا ہے ویسا وہ ہوتا نہیں ہے. اگر میں نے کہا ارے آپ بڑے شجاع ہیں ایسے جیسے شیر, تو کیا آپ شیر ہو گئے؟ ارے نہیں بھائی, آپ کی شجاعت جو ہے بہت زیادہ ہے عام انسانوں سے, ایسے جیسے شیر شجاع ہوتا ہے. بس جیسے ہی انہوں نے کہا انما انا بشر مثلکم, تو یہ تھوڑی معنی ہے کہ جیسے تم بشر ہو بالکل بے عینے وہی بشر ہو گیا. ارے بھائی یہ بھی جیسے تمہارے بشریت میں بشرا ہے, بشرا کو عربی میں کہتے ہیں چمڑی کو, تو جیسے تمہارے چمڑی ہے ویسے ہی اس کے بھی چمڑی ہے, لیکن تمہارے حقائق اور ہیں اس کے حقائق اور ہیں, تمہارے لوازم اور ہیں اس کے لوازم اور ہیں, تمہارے صفات اور ہیں اس کے صفات اور ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی, معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس صفات بشریت سے مافوق صفات رکھتے ہیں. ان کے صفات چھوٹے موٹے نہیں ہیں, یہ پیدا ہوتے ہیں عالم اور ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل. ورنہ کیا معنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ جو ہے وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس طرح سے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. جب تم کچھ نہیں جانتے ہو تو تم کو ایسا نکالتا ہے. اس کے بعد دوسری جگہ کہتا ہے جس سے خطاب ہے واللہ یا واللہ اخرجکم, اللہ جو ہے تم کو نکالتا ہے من بطون امہاتکم, تمہاری ماؤں کے پیٹ سے, لا تعلمون شیئا کہ کچھ نہیں جانتے ہو. تو آپ بتائیے, آپ اپنے ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے بعد دوسری جگہ کہتا ہے یہ اللہ نے علم الانسان ما لم یعلم, جو انسان نہ جانتا تھا وہ سب اللہ نے پڑھا دیا ہے اس کو. تو کون انسان ہے جو پیدا ہوتے ہی ساتھ اللہ سے پڑھ لیتا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ کچھ انسان ہیں جو پڑھائے ہوئے ہیں. ارے اس سے بھی زیادہ واضح اللہ نے خود ہی کہا کہ علم القرآن خلق الانسان, پہلے انسان کو قرآن پڑھا دیا اس کے بعد پھر انسان کو خلق کر دیا. تو معلوم ہے سارے انسان تو اگر قرآن پڑھ کے آئے ہوتے وہاں سے تو یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی. اب اس کوئی خاص انسان ہے جسے قرآن پڑھا دیا گیا ہے, تو اس خاص کون ہے؟ وہی جو پڑھ کے آئے ہیں یہاں سنا دیں تو پتہ چل جائے پیدا ہوتے ہی ساتھ کہ یہ جو ہے وہ پڑھائے ہوئے ہیں. تو صرف ایک ہی ذات ملی ہے کہ جو خلق ہوتے ہی ساتھ جیسے ہی آغوش پیغمبر میں آیا کہا میں قرآن پڑھوں کہ تورات پڑھوں کہ انجیل پڑھوں کہ زبور پڑھوں, کیا پڑھوں؟ اور بعد قرآن کی تلاوت فرمائے قد افلح المؤمنون, مومنین جو ہیں وہ ان کو بشارت دے دی کہ فلاح پا گئے. صلوات پر محمد و آل محمد. بس معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خاصیت ہے جہالت, اور ان کی خاصیت ہے جو امت وسط ہیں, ان کی خاصیت ہے جو حجت خدا ہیں, ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عالم پیدا ہوتے ہیں. گفتگو بہت ہے لیکن اب وہاں تک کہاں تک ہمیں ہر ایک چیز کی طرف جانا, وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نجس پیدا ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی بہت سے اس طرح کے مقامات ہیں کہ جہاں پہ بیان ہوگا. اگر ایسا نہ ہو تو ہمارے شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب حجت خدا کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. 14 معصومین میں سے ہر امام کی ولادت ایسی ہوئی ہے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کے پیدا ہونے کی حالت یہ ہے کہ امام نے فرمایا ان الامام یسمع, امام جو ہے فی بطن امہ, اپنے ماں کے شکم میں باتوں کو سنتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ جب پیدا ہوتا ہے خطہ بینا کتفے, اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان لکھا ہوا ہوتا ہے آیے قرآنی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ واللہ هو السمیع العلیم. یہ آیت لکھی ہے. ارے بندے خدا, آیت جو ہے قرآن کی ہے,
قرآن کو نجاست میں چھونا حرام ہے، اور یہ لکھتا اپنے سے کوئی نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام طاہر پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس سے بڑی کیا بات کہی جائے؟ اسی کو پیغمبر نے کہا تھا جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ام الفضل نے جو کہ حضرت عباس کی زوجہ تھیں اور پیغمبر کی چچی تھیں، ان سے کہا لِعَلْنَعْوَلْنِي، ہمارے بچے کو ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی غسل نہیں دیا گیا ہے۔ آپ نے ڈانٹ کے کہا تم اس کو غسل دو گی کہ جس کو مائے وحی سے، جس کی طینت کو اللہ نے گوندا ہو، اور جو طہارت میں پیدا ہی کیا گیا ہے، تم اسے جسے اللہ نے طاہر کیا ہوا ہے تم اسے جو ہے پاکیزہ کرو گی۔ علاوہ اس کے ثبوت یہ ہے کہ پیدائش ان کی آپ دیکھیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کعبے میں ہوئی، اور یہ دنیا کے لیے ترہ امتیاز ہے، کوئی کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ اب جھوٹی روایتیں چاہے جس طرح سے کر لیں، اور یہ نہ سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر المومنین کو کسی نے پیدا کرا دیا، یا رسول اللہ نے یا حضرت ابو طالب نے کہ چابی دی تو وہاں لے جا کر کے رکھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ حضرت امیر المومنین بنت اسد سے کہہ رہے ہیں کعبے کی طرف چلیے، اور وہ حالت ذہن میں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن گئیں اور طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد کعبے کا پردہ پکڑ کے کہا بارے لہا تم میری مشکلات کو حل کر، مگر کیسے؟ ایسے نہیں جیسے میں نے کہا، بلکہ یہ کہا اللہم انی مومنتن، دیکھ بارے لہا میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں بے رسولک، اور تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں بے کتبک، اور تیرے کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، بارے لہا جو یہ پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کے واسطے سے جو کہ میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو حل کر دے۔ تو وہاں پر دیوار شک ہوئی، علی بلائے گئے۔ تو اب اپنے سے تو نہیں، اللہ جو ہے کعبے میں علی کو پیدا کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے اس بات کے اوپر، اللہ جو ہے کعبے میں علی کو پیدا کر رہا ہے۔ الیاذ باللہ، اگر کہیں سے نجاست کا تصور ہوتا تو مسجد میں نجاست نہیں آ سکتی ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کہ طہرا بیتی اللتی، ہمارے گھر کو تم دونوں مل کے پاک کرو، جب ان سے پاک کروا لیا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے نجس کرے؟ علی کو پیدا کر کے دنیا کے لیے بتایا کہ یہ نسلاً طاہر ہیں اور ان کی ماں بھی طاہرہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک تھی اور یہاں تک پہنچی کہ یہ افراد جو ہیں ان کے خصوصیات جدا ہیں، ان کے امتیازات ہیں، اور یہ مافوق بشریت میں سے ہیں، ان کے حالات بلند ہیں، اور ان کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ یہ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ رہیں۔ اب اس کا ثبوت کہ یہ وہی فرد ہیں حجج خدا میں سے کہ جو خالق و مخلوق کے درمیان یہ جو ہے واسطہ رہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اسی کے ثبوت کے لیے اقتدار دینا پڑا، اسی کے ثبوت کے لیے قدرت دینا پڑا، اب اسی کے ثبوت کے لیے اطاعت کائنات پوری ان کی مطیع ہو جائے، چاہے وہ تکوینی طور پہ ہو چاہے تشریعی طور پر، تاکہ جب یہ کائنات پر تصرف کریں کہ جو عام انسانیت نہیں کر سکتی، نہ جناتوں کے بس میں ہے، تو پھر ان کے سامنے ثابت ہو کہ یہ وہی فرد ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور فرستادہ ہے۔ اس طرح وہ اپنی ولایت کو ثابت کریں، اس طرح وہ اپنی حکومت کو ثابت کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اس وجہ سے ان کو خلق کیا گیا ہے، ان کو قدرت دی گئی ہے، ان کو تمکنت دی گئی ہے۔ اللہ نے قدرت دیا، تمکنت دیا، اور ایسی قدرت و تمکنت کہ جب ضرورت ہوئی تو پھر قدرت و تمکنت دیا اللہ نے، اور اس ضرورت کو استعمال فرمایا آپ نے، اور دنیا کو یہ بھی بتا دیا مولا نے کہ دیکھو ہم اپنی قدرت جو ولایت دی گئی ہے اس سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، مگر نہیں ہے۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے در خیبر اکھاڑ لیا تھا جنگ خیبر میں، تو اس وقت فوراً جو ہے خلیفہ ثانی بڑھ کے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیسے یہ در کو اکھاڑا؟
تو آپ نے فرمایا جواب میں ما قلا تو بابا خیبرین، میں نے خیبر کے دروازے کو نہیں اکھاڑا بقوت جسمانیہ، ہم نے قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت ربانیہ، بلکہ ہم قوت ربانی سے اس کو اکھاڑے ہیں۔ یہ قوت ربانی کے معنی ہی یہ ہیں کہ جو طاقت اور قوت و حکومت و ولایت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی بنیاد پر ہم نے اسے اکھاڑا ہے۔ اب یہ ولایت اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ قوت اللہ نے دیا ہے، یہ طاقت اللہ نے دیا ہے۔ سارے مسلمانوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، ہزاروں کی تعداد میں دیکھا، اگر دیکھا نہ ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں یہ واقعہ بیان کرنے والا بیان کیسے کرتے اور ہم تک پہنچتا کیسے؟ سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ قوت و قدرت، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ طاقت اللہ کی عطا کرتا ہے۔ یہی تو فضیلت ہے کہ اللہ نے فرمایا ذالک، یہ اللہ کی طرف سے ہے، فضل یوتی ہے من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف سے یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ فضیلتیں دیکھ کے جن کے پاس نہیں ہے ان کو حسد آ جاتا ہے، اور پھر ان کے حسد جب طاری ہوتے ہیں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنی طرف سے فضیلتیں بعض لوگوں کو عطا کی ہے اس کو دیکھ کے لوگ حسد کرتے ہیں۔ یہ بھی فلسفہ آج روشن ہو جائے کہ فضیلت دیکھ کے حسد ہوتا ہے، اور جب حسد ہوتا ہے تو حسد کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ فضیلت جو ہے اس کے پاس نہ رہ جائے، اور یہ فضیلت اس سے نیز تو نابود ہو جائے، اور یہ فضیلت چاہے میں مل جائے ہمیں، اگر نہیں ملے تب بھی اس کے پاس نہ رہ جائے۔ یہ ہے حسد کا ام یحسدون الناس، کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے فضیلتیں دی ہیں اس پر حسد کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، کیوں حسد برا ہے؟ اس لیے حسد برا ہے کہ چونکہ جب فضیلت اللہ نے عطا فرمائی اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ حسد کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء و قدر الہی میں شک کر رہا ہے، اور جو قضاء و قدر الہی میں شک کرے، اس کی اذن و عطا میں شک کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان گرامی محترم اور مومنین، آپ غور سے سنیے اور سمجھیے اور پیغام اور میسج لے جائیے۔ دنیا کے لیے ہے اخلاقی میسج میں سے بھی اور معارف کے میسج میں سے بھی کہ کبھی بھی حسد نہ کرنا، اور خصوصاً وہ جو اللہ کی عطا ہے اس سے تو معرفت پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کی عطا دیکھ لیا اس فضیلت کو تو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوا، اس کی عطا کا اندازہ ہوا کہ اس سے زیادہ کون سخی ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت دے دی، اور جس نے اتنی بڑی طاقت دی اس کے غیب کے خزانے میں کیا کیا ہے اس میں سے دیا ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ تو گویا فضائل آل محمد سنتے جائیے تو اللہ کی معرفت پیدا ہوتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے معرفت پیدا ہوتی جائے ویسے ویسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان اس کا مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ جب ایمان مستحکم ہوگا تو اب اس اللہ کے لیے سر جھکا کے جو سجدہ کرے گا اس سجدے کا وزن زیادہ ہوگا۔ مگر نہیں سنا اسی باب خیبر کے اکھاڑنے کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا، کسی نے جو ہے، آپ اندازہ کرو، ایمان و یقین کے اطمینان کی منزل کو میں بیان کرتے ہوئے ایک جملے میں طے کر دوں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ حضرت پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسا تذکرہ آیا کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ قدم رکھ کر کے چل رہے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ ولایت تھی کہ پانی پہ قدم رکھ کے نکل جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے یا رسول اللہ، لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا کہ لو زاد یقینہ لمشی علی الہوا، اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا تو یہ ہوا پہ اڑ رہے ہوتے، ہوا پہ چل رہے ہوتے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا
تو وہ ہوا پہ چلتے، اس کا مطلب کم ہے. توجہ کیجیے آپ بات پر. تو اس کا مطلب کم ہے. توجہ کریں میری بات پر. تو جو 100% یقین رکھے گا تو ساری کائنات پر حکومت کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب جب جنگ خندق میں نکلے تو ادھر سے آواز آئی کہ الان برد ایمان کلو، آج کل ایمان جا رہا ہے. تو اب جب کل ایمان خندق میں بن گیا تو خیبر میں اگر ہوا میں در کو لے کے معلق تھا تو حیرت کی کیا بات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہ گفتگو ہماری جو ہے جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی. یہ ولایت مطلقہ ہے کہ جو اس خاندان کو نصیب ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ ولایت عطا فرمایا ہے اور جن کی قوت و قدرت اتنی ہے کہ نہ پوچھئے. اور جہاں ولایت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، وہیں پر امتحان میں مبتلا بھی کیا گیا ہے. ورنہ یہی علی ابن ابی طالب جس کی اتنی قوت و تمکنت ہے، باب خیبری کے باب میں لکھا گیا کہ اتنی بڑی قوت و تمکنت، وہی علی کے گلے میں رسی بن جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ علی کے گلے میں رسی بن جائے؟ عزیزو، یہ امتحان اور یہ آزمائش، اور یاد رکھو ان کے امتحان اور آزمائش میں ہمیشہ درس پوشیدہ ہوتا ہے، عبرت ہوتا ہے، تاکہ دنیا اور مخلوق اس سے عبرت حاصل کرے، تاکہ اس سے درس لے، اس کے دل کو سکون یہاں سے ملے. اس لیے مصائب برداشت کرتے ہیں، مصیبت برداشت کرتے ہیں. لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات کو بعد از رسول دشمنوں نے ان کے گلے میں رسن باندھ کے کھینچا اس واسطے کہ ان کو لے جائیں مسجد کی طرف ان کے بیت الشرف سے، تو ایک یہودی گزر رہا تھا. اس نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ شخص وہی ہے جسے میں نے خیبر میں دیکھا تھا کہ در خیبر انگلیوں پہ اٹھائے ہوا پہ معلق تھا. قریب پہنچا اور پوچھا، اے شخص کیا تم وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے در خیبر اکھاڑا اور اس کے بعد انگلیوں پہ لے کے ہوا پہ معلق تھے؟ کہا بے شک میں وہی ہوں. بس اتنا ہی سنا اور بس اس کے بعد قدم پہ گر پڑا. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدن رسول اللہ، اور سوائے محمد کے اب کوئی رسول نہیں تھا اس زمانے میں، محمد رسول تھے. اور انکا وصیہ، اور آپ جو ہیں اس کے وصی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام کہ در خیبر کو اکھاڑنے والا صاحب شجاعت گلے میں رسن اس کے بن جائے اور خاموش رہ جائے، یہ سوائے نبی کے اور وصی نبی کے کوئی کر نہیں سکتا. لہذا ایمان لے آیا. تو یہ ہے مصیبت میں مبتلا ہونا. عزیزو، اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حسین ابن علی علیہ السلام مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور ابتلاء مصیبت میں آپ نے رنج اتنا برداشت کیا کہ کائنات میں اس سے بڑی مصیبت میں کوئی نہیں. حضرت پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو اذیت نہیں دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ساری مصیبتیں قیامت تک جو ان کے آل پر پڑتی رہے گی وہ سب پیغمبر تک پہنچتی، سب پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. کہ اس لیے کہ سب اجزاء پیغمبر، یہ آل محمد جز پیغمبر ہیں. لہذا اگر جز کو مصیبت پہنچے تو کل کو پہنچتی ہے. عزیزو، آج وہ شب ہے کہ جس شب میں حسین نرغہ یادوں میں گرے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا. ہمارے یہاں دیکھیں آپ، یہ ایک صحابی جو ہے بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم کل قربانی دیں گے. امام نے جب خطبہ فرمایا تو خطبے میں ایک ایک کا نام لے کے بیان فرمایا کہ کل کے دن تم بھی شہید ہوگے، کل کے دن تم بھی شہید ہوگے، کل کے دن تم بھی شہید ہوگے. لیکن عزیزو، لکھا ہے کہ ابھی نام پڑھا ہی جا رہا تھا کہ ایک بچہ 13 برس کا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے چچا کیا میرا نام اس میں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں، تم جو پوچھ رہے ہو یہ بتاؤ، کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نے بڑھ کے کہا، اعلی من العسل. اس لیے کہ جو شہد سے زیادہ شیرین ہے، وہ مذاق بیان کر رہے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیرین ہے. روایت کے یہ فقرے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ شیرین ہونے کی مثال نہ تھی، ورنہ اور شیرین کو بتاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علی کا پوتا ہے. وہ علی جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ خدا کی قسم
میں موت سے اتنا مانوس ہوں جیسے بچہ اپنے ماں کے پستانوں سے مانوس ہے اور دودھ پیتا ہے، بس ویسے ہی میں ہوں۔ تو اس کا یہ پوتا ہے، کہا میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو مولا نے فرمایا ہاں بے شک تمہارا بھی نام ہے اور اس کا بھی نام ہے جو 6 مہینے کا علی اصغر ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی اصغر کا بھی نام تھا۔ محضر شہادت میں سن کر کے آپ نے فرمایا چچا حضرت علی اصغر کا نام ہے محضر شہادت میں، یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہمارے بعد کیا خیمے میں لوگ ڈرائیں گے اور گھس جائیں گے اور علی اصغر کو قتل کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ منزل اور ہے جو بیان کا وقت نہیں ہے، اس سے بھی مافوق ہے۔ ارے خیمے میں آگ لگ جائے گی تمہارے بعد وہ تو ہے، لیکن میں مقام امتحان میں اپنے اولاد کو لے کے کھڑا ہوں گا، ظالم کے تیر 6 شعبہ سے میرا فرزند شہید ہوگا۔ عزیزو اس کے بعد اب ہر ایک جو ہے روز عاشور اپنی اپنی منزلت کو پانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے تو بنی مسلم چلے گئے، آگے جائیے دیکھیے تو اور نظر آئے گا کہ بنی جعفر بھی چلے گئے۔ عزیزو جب اب یہ دیکھا کہ امام حسن کی اولادوں میں سے تو حضرت قاسم بڑھے اور کہے چچا آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے لال تمہاری ماں بیوہ ہے اور وہ بھی ان کے لیے راحت کے لیے اور ان کے تمام تر سکون کا سامان تم ہو، تم جاؤ۔ واپس آ گئے۔ عزیز اپنی ماں کی طرف، ماں نے بھی کہا میرے لال سب نے اپنی جانیں قربان کی ہے، تم بھی قربان کرو، نہیں کل کے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی، اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے میں دوسرے کے گھر کی تھی، غیر گھر کی، اس لیے میں نے اپنے بچے کو بچا لیا۔ قاسم رونے لگے، کہا مادر گرامی جاتا ہوں تو چچا اجازت نہیں دیتے۔ آپ نے ایک مرتبہ سکون سے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے قاسم تمہارے باپ نے کوئی وصیت کی تھی، ارے یہ تعویذ جو بنا ہے دیکھو، کہا تھا کہ اس کو کھول لینا جب بڑی مصیبت پڑے، فوراً تعویذ کھولا۔ عزیز یہ روایت ایک جگہ پر ہے بہار میں، اور اسی روایت میں دونوں باتیں لکھی ہے کہ جیسے ہی تعویذ کھولا دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ اے قاسم جب تمہارا چچا نرغے آدم میں گر جائے تو اے میرے لال میری جانب سے اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کریو۔ ارے وہ ترتیب لے کر کے تحریر آنکھوں سے لگاتے ہوئے پہنچے گا، اے چچا یہ لیجئے مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے جیسے ہی دیکھا اپنے آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، رونے لگے۔ ارے میں کہوں گا کیا تصویر میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے سامنے آ گئے، حسین تڑپنے لگے اور ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے پکڑا اور خیمے میں لایا اور کہا کہ یہ وصیت تمہیں اور یہ وصیت مجھے، اے بہن زینب امام رسول لاؤ۔ امام رسول پہنایا اور روایت کے مطابق عقد کیا اور پھر اس کے بعد اجازت دی۔ عزیزو جب اجازت دی تو امام حسین علیہ السلام نے خود حضرت قاسم کو سوار کیا، جناب عباس نے مہار پکڑی اور اس کے بعد حضرت قاسم شاگرد جناب عباس تھے، کھڑے ہو کے دم ادھر دیکھتے رہے۔ روایت یہ کہتی ہے حضرت قاسم چلے جنگ کے لیے اور جب گئے تو اس قدر آپ جو ہیں آواز دیتے ہوئے اور ایسے پکارتے ہوئے مجمع میں ڈر آئے اور پکارا اور کہا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ میرے چچا کو تم جو ہے وہ ذبح کر دو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ حسین کو قتل کر دو؟ تنہا سمجھ رکھا ہے؟ ارے میں ہوں یہاں پر رجس پڑھتے ہوئے، اتنا زیادہ کہ فوج بھاگنے لگی، پسر سعد ایک بلندی پر کھڑا دیکھ رہا تھا اور یہاں سے حسین یہ دیکھ رہے ہیں کہ پسر سعد کھڑا دیکھ رہا کہ یہاں پر جنگ کے اصول یہ ہیں کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے۔ عزیزو لکھا ہے ایک شامی پہلوان ازرق کے نام سے وہاں پہنچا اور اس کے 4 پسر تھے، ایک ایک کر کے قاسم نے سب کو شہید کر دیا، سب کو جو ہے قتل کر دیا، سب کو پے کر دیا۔ اس کے بعد جب سب قتل ہو گئے تو جہنم میں پہنچے فی النار، تو اس کا باپ غصے میں آیا اور دوڑتا ہوا آیا کہ اس بچے کی خبر میں لے لوں گا۔ جناب قاسم نے اس کو بھی پے کر دیا اور وہ بھی قتل ہوا فی النار۔
پھر اس کے بعد پسر سعد دیکھ رہا تھا کہ مجمع پھٹ گیا ہے، تتر بتر ہو رہا ہے اور قاسم حمزے پہ حملے کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے پکارا کہ یہ بنی ہاشم کا بچہ ہے، اس کو ایک ایک کر کے نہیں پاؤ گے، گھیرے میں لے لو۔ عزیزو لکھا ہے کہ جب گھیرے میں لے لیا مولا کو، تو گھیرے میں لینے کے بعد ظالموں نے کہیں سے تیر مارنا شروع کیا، کہیں سے پتھر مارنا شروع کیا، کہیں سے آپ تلوار کا زخم پڑنے لگا۔ عزیزو اسی میں لکھا ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے یہ کہا کہ اب اس بچے کا کام میں تمام کرتا ہوں، اور وہ آگے بڑھ کر کے تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حمید ابن مسلم سے یہ روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ارے یہ بچہ ہے، تو کیوں جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ لوگ جیت نہ پائیں گے۔ وہ ایک کمی گاہ میں چھپا اور وہاں سے ایک نیزہ کھینچ کے جو مارا، تو یہ نیزہ اسی طریقے سے آپ کے پشت میں لگی اور داخل ہوئی کہ ادھر سے نکل گئی جیسے حمزہ کے روزے احد جو ہے نیزہ لگی تھی، گھوڑے پہ ڈگمگائے۔ عزیز ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ہر گھوڑے سے گرنے والا پکارتا تھا یا قادرکنی، لیکن قاسم نے پکارا یا عمّا، اے میرے چچا دوڑیے میری مدد کے لیے، اے میرے چچا دوڑیے۔ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت علی اکبر بڑی تیزی سے دوڑ کے پہنچے، لیکن عزیزو جب پہنچے تو مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے صرف اتنا دیکھا کہ آخری ہچکی اور دم ٹوٹا، بس قریب پہنچ کے سر پہ سر اپنا رکھ دیا، منہ پہ منہ، اور کہا قاسم تم نے اپنے چچا کو بلایا مگر چچا تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو میں نے طے کیا تھا کہ کچھ دیر مجلس جو ہے وہ دیر تک پڑھوں گا، کچھ مسائل بلندی کے ہونے چاہیے، لیکن کیا کروں، میں اس منزل تک پہنچ گیا کہ حضرت قاسم کو امام علیہ السلام، یہ ایام چونکہ رونے رلانے کے ہیں، لہذا ظاہر ہے کہ امام حسین نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ اتنا روئے ہیں کہ کسی کی میت پر اتنا نہیں روئے جتنا جناب قاسم کی میت پہ روئے ہیں، وہ حسین کی جو رو رو کے قتل کیا گیا۔ خود فرمایا ہے کہ کوئی مومن ہم کو یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ مومن روئے گا، کیوں؟ انا قتیل العبرہ، اس لیے کہ میں رلا رلا کے قتل کیا گیا ہوں، لہذا حضرت قاسم کی میت پر اتنا روئے۔ عزیز امام حسین کا رونا یاد کر کے امام صادق بہت روتے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت روتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے محرم کے چاند دکھنے کے بعد کسی نے ہمارے باپ کے چہرے پہ تبسم نہیں دیکھا، اور روز عاشور تو اتنا گریا اور بکا کرتے تھے کہ کوئی اس کی حد و انتہا نہ تھی۔ عزیزان گرامی روتے رہے اور اس کے بعد چاہا کہ قاسم کو لے کے چلے۔ روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چٹائی منگوائی اور چٹائی میں قاسم کی میت کو ٹکڑے اٹھا کے رکھے اور لے کر کے چلے۔ ادھر سے حسین لے کے چلے، ادھر یہ ہے کہ خیمے میں جب کوئی میت جاتی تھی تو اس میت کے لیے خیمہ خالی کیا جاتا تھا، مسند بچھائی جاتی تھی اور اس مسند میں رکھا جاتا تھا۔ عزیزو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب لے کے پہنچے تو وہاں اس طرح سے پہنچے کہ خیمے میں شور بپا تھا، واہ قاسمہ، لے جا کے خیمے میں رکھ دیا۔ ارے بی بی زینب نے پڑ گیا میرے لال، ارے یہ ٹکڑے رسول کی اولاد کے۔ حسین کھڑے روتے رہے، بیویوں میں یہ آواز آئی، واہ محمدہ واہ قاسمہ، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ،
روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارالہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد معبود، تمام دنیا میں جو ناامنی و بے چینی ہے اس کو سکون میں تبدیل فرما، اس بیماری کو نیست و نابود فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ. بارالہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا بحق